السلام علیکم، الوارث پراپرٹی میں خوش آمدید۔ کے ڈی اے نے اپنی نئی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو 14,000 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کی درخواست کی ہے کہ انہیں نئی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 14,000 ایکڑ زمین الاٹ کی جائے۔ یہ زمین جو ہے کے ڈی اے نے دو دیو پر مشتمل بتائی ہے، دے میٹھا گر اور دے میو۔ تو اس کی لوکیشن جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور کے ڈی اے یہ اسکیم کیوں مانگ رہا ہے اور اسکیم کی ضرورت کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ کے ڈی اے کے ڈائریکٹر نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کراچی شہر میں آئے روز بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر تقریباً 1 لاکھ مکانات کی ضرورت ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جس میں پرائیویٹ بلڈرز اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار سالانہ مکانات کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، جبکہ بقیہ جو ہے وہ قبضہ مافیا، کچی آبادی اور گوٹ کے نام سے اس کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آبادی کو بڑھنے سے اور پھیلنے سے تو آپ نہیں روک سکتے ہیں، لیکن بہتر پلاننگ کے ذریعے آپ اس کو ایک ویل ڈیولپمنٹ سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی بہترین جو پلاننگ ہے اور جدید انفراسٹرکچر ہے اس کی بدولت ہی ممکن ہے۔ کے ڈی اے 1957 میں اپنے قیام کے بعد اب تک تقریباً 45 جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہ بنا چکا ہے۔ اس میں پہلی جو اسکیم ہے وہ کے ڈی اے اسکیم 1 دلکشا کے نام سے بنی ہے، جس کی لوکیشن جو ہے وہ کارساز روڈ پر ہے، اور یہ کراچی کی بہت پوش اور مہنگی ترین ہاؤسنگ اسکیم ہے اس وقت۔ اس کے بعد کے ڈی اے نے کے ڈی اے اسکیم 2 تیموریہ نارتھ ناظم آباد کے نام سے بنائی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی پلاننگ کی اور ایک ویل ڈیولپمنٹ پلاننگ کی اسکیم ہے، اور وہ بھی کراچی میں اس وقت کافی مہنگا ترین علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد کے ڈی اے نے جو ہے وہ لانڈی انڈسٹریل ایریا اسکیم 3 اور 4 اور اس کے بعد پھر 5، 6، 7، 8 کرتے تقریباً آج تک 45 ہاؤسنگ اسکیمیں بنا چکا ہے، جس میں گلشن اقبال بھی شامل ہے، گلستان جوہر بھی آتا ہے۔ مطلب کافی سارے جو آپ شہر دیکھ رہے ہیں، جو شہر اس وقت ڈیولپ ہے اور بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس میں ایمینٹیز وغیرہ جو ہیں وہ بہت بہترین پلاننگ کی گئی ہے کے ڈی اے کے تحت۔ ایل ڈی اے یعنی لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایم ڈی اے یعنی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ دو ادارے جب 1993 میں سیاسی بنیادوں پر وجود میں آئے تو کراچی کا اچھا خاصا جو علاقہ ہے وہ ان دو اداروں کے حوالے کر دیا گیا، جس میں سب سے زیادہ جو علاقہ ہے وہ ایم ڈی اے یعنی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس آیا، جو آپ سرجانی سے بائیں طرف بیریا تک اور گگر پاٹک تک یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ایم ڈی اے کے کنٹرولڈ ایریا کہلایا، اور اسی طرح ہاکس بے اور اس کے ساتھ ہی لال بکر وغیرہ ماڑی پور کا یہ سارا علاقہ جو ہے اس طرف آتے آتے آپ کا دے ہلکانی تک یہ سارا علاقہ جو ہے ایل ڈی اے کے کنٹرول ایریا کہلایا۔ اب جب یہ ایریا ان کے حوالے کیے گئے تو یہاں پہ جو اسکیمیں تھیں وہ بھی ان کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گئی۔ اب ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ایم ڈی اے، اس کے پاس اسکیم 45 یعنی تیسا ڈاؤن، اس کا کنٹرول بھی چلا گیا، اور اسی طرح پھر نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم 1 اور شاہ لطیف ٹاؤن اسکیم 25 ہے۔ ان تینوں کا جو ہے ان تینوں اسکیموں کا جو کنٹرول ہے وہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس چلا گیا، اور اس طرح ہاکس بے اور یہاں پہ جتنی بھی زمینیں ہیں اس طرف یہ ساری زمینیں جو ہیں اس کا کنٹرول جو ہے وہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس چلا گیا۔ تو کے ڈی اے جو ہے کے ڈی اے کا زوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور کے ڈی اے کے پاس پھر کچھ کرنے کو نہیں رہا سوائے چھوٹے موٹے آکشنز کے۔ کے ڈی اے کے پاس اس وقت جو اسکیم ہے جس پہ ابھی سیل پرچیز اور ڈیولپمنٹ کا کام جس میں ابھی کافی ہونا ہے وہ سرجانی اسکیم 41 ہے۔ اگر یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے کے ڈی اے اگر اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر یہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کرتا ہے، جس طرح پرائیویٹ بلڈرز تو یہاں لگے ہوئے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے جو بھی ہے، جیسے الغفور ہے، نعمان ویلیز ہیں، فلک ناز وغیرہ ہیں، وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کے ڈی اے جو ہے وہ اپنے الاٹیز کو بھی جلد سے جلد یہاں پہ پوزیشن دیں اور یہاں پہ جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرے، تو انشاءاللہ جو کے ڈی اے کی آنے والی اسکیم ہے کہ کراچی کی عوام اس پہ بھرپور اعتماد کرے گی اور اس میں جو ہے اپنا حصہ ضرور ڈالے گی۔ اگر یہ اسکیمیں خاص کر جو ایم ڈی اے کے پاس ہیں، تیسر ٹاؤن ہو گیا، ہاکس بے ہو گیا، نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم ہو گئی، ان کو بھی ساتھ میں اگر یہ ڈیولپ کیا جائے،
کیونکہ عوام جو ہے وہ اداروں کو نہیں جانتے ہیں، وہ اپنے پلاٹ کو جانتے ہیں جہاں انہوں نے پلاٹ پرچیز کیا، بک کرایا ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کو ان کا پلاٹ مل جائے اور اس پہ وہ رہائش اختیار کریں۔ اب 30 سال سے جو ہے یہ اسکیمیں ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، نہ ہی کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں لوگوں کو آباد کیا جائے گا۔ دیکھیں پرائیویٹ بلڈر جو ہے، مطلب کافی سارے پرائیویٹ بلڈرز ہوئے جو بعد میں آئے، ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے، جس میں بیریا ہے، نیا نظم آباد ہے، بہت سارے پرائیویٹ بلڈرز ہیں جو آباد کر کے بھی چلے گئے، بیچ کے بھی چلے گئے پوری زمین کو، جہاں پہ لوگ اب باقاعدہ رہ رہے ہیں سالوں سے، اور اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے پلاٹ کا۔ تو اسی طرح ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں ان اسکیموں کی، تو آنے والی جو اسکیمیں ہیں لوگ اس میں بھی جو ہے پھر اعتماد کا اظہار کریں گے، ورنہ آنے والی اسکیم بھی صرف فراڈ اور کرپشن کی اسکیم ہوگی، اور مشکل ہے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں۔ تو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پہ اس کی لوکیشن بتاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ پڑتی ہے اور یہ کون سی دہ ہیں۔ یہ 2 دہ ہیں جو KDA کے ڈائریکٹر جنرل نوید انور صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو جو اپلیکیشن دی ہے الاٹمنٹ کی، تو یہ 2 دہ ہیں، دہ میٹھا گر اور دہ میوں، جو آپ کو یہ گرین لائنیں نظر آ رہی ہیں ناردرن بائی پاس کے اس طرف، تو ان دہوں پہ یہ مشتمل ہے۔ اس کی اگر لوکیشن کی میں بات کروں تو یہ شہر سے آپ کہیں بھی اگر آتے ہیں، شہر سے PGS سوسائٹی یا گلشن اقبال کی طرف سے آتے ہیں، یا صدر وغیرہ نارتھ نظم آباد اور اورنگی کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ ناگن چورنگی آئیں گے، اور ناگن چورنگی سے پھر آپ 4K چورنگی کی طرف سیدھا جائیں گے تو 4K چورنگی سے ہی سرجانی سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی کے درمیان سے جو یہ روڈ گزر رہا ہے، اسی روڈ کو بالکل اینڈ پہ جب یہ ناردرن بائی پاس کو ٹچ کرے گا تو یہاں پہ سرجانی اسکیم کی حدود ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے سامنے ہی جو یہ 2 دہ ہیں جو کہ KDA کے ڈائریکٹر جنرل نوید انور صاحب نے سندھ گورنمنٹ سے یہ الاٹمنٹ کی درخواست کی ہے۔ دونوں دہ جو ہیں یہ تقریباً 14,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ دہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے کالونیاں جو ہیں وہ بن کے ایک ٹاؤن اور ایک ضلع کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں وہ سینکڑوں گاؤں مل کے ایک بڑے علاقے کا روپ اختیار کرتے ہیں جسے دہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دہ میں جو ہے سینکڑوں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، تو اس پہ مشتمل وہ دہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو 2 دہ ہیں یہ بورڈ آف ریونیو کے پاس ہیں، اور یہاں پہ جن کی موروثی زمینیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے الاٹیوں کے، ان کے جو الاٹیز ہیں، ان کے جو مالکان ہیں ان کے پاس ہیں، تو اس کی درخواست کیے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جو گرین کلر کی لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دونوں دہ ہیں، اور یہ بالکل ناردرن بائی پاس کے اور سرجانی کے اپوزٹ ہے، سرجانی کے بالکل سامنے ناردرن بائی پاس پہ، اور ہب ڈیم کی طرف تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر آپ جائیں گے تو یہ ایریا مشتمل ہے اس پہ۔ اس ویڈیو کے ذریعے مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا میں نے اس کی لوکیشن سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور KDA کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی ہے۔ دیکھیں KDA ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کی ایک بہت ہی بڑی ہسٹری ہے، بہت اچھی اس کی تاریخ ہے، بہت اچھے اس کے مطلب کام انہوں نے ڈیولپمنٹ کی کیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان اداروں کے اوپر بھی بات کریں گے جو کراچی کی زمینوں کو ہولڈ کرتے ہیں، جس میں KDA ہے، پھر KMC بھی ہے، اور اس میں LDA یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور LDA یعنی لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، MDA یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور اس طرح SBCA وغیرہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، پرائیویٹ بلڈرز ہیں۔ ان سب کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں تھوڑا تھوڑا سا ان کو ہم کور کرتے جائیں گے، اور افیئرس کے ایشو ہوں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے، اور مختلف سوسائٹیز کو بھی ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی کوشش ہوگی کہ اس کی جو لیگل حیثیت ہے وہ آپ کو ثبوت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ میں پیش کر سکوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔